اور عرب کی اپنی حالت یہ تھی کہ 360 الہوں کے پجاری تھے. بڑے بڑے مذاہب بھی انسانیت کی رہنمائی کرنے سے اس دور میں کھا سکتے ہیں. اور عوامی حالات کیا تھے؟ میں آج مطالعہ کر رہا تھا، آپ میری بات سننے سے محسوس کریں گے کہ شاید مولانا آج کے حالات بیان کر رہے ہیں. آج کی بات نہیں ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہے. لیکن سب افسوس کہ آج ہم انہی اندھیروں میں جا گرے ہیں. شکلیں بدلی ہیں، بندے بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں، رمز وہی ہے. غور کیجئے گا، میں آپ کو دور جاہلیت کی بات سناؤں گا، آپ کو ایسے لگے گا کہ ہمارے گرد و نواح کے حالات کی بات ہو رہی ہے. اس دور میں جب رسول اللہ تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے اگر عدل و انصاف کی حالت دیکھی جاتی تو نظر یوں آئے گا کہ امیر بندہ قتل ہو جاتا کسی غریب قبیلے سے تو اس ایک بندے کے بدلے پورا پورا قبیلہ مار دیا جاتا تھا. یہ ان کا انصاف تھا. اور اگر امیر قبیلے سے غریب کا بندہ مر جاتا تو تھوڑے بہت پیسے دے کے چپ کروا دیا جاتا تھا. لگا کہ نہیں لگا؟ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. عدل و انصاف کی بات کریں تو حالات کچھ ایسے تھے. اس وقت اگر امن و امان پر بات کریں، حالات تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی شکل پیش کر رہے تھے. اور امن و امان بھی یہ تھی کہ ہر طرف جنگ و جدل، معمولی بات پر جھگڑا شروع ہوتا، وہ قبائل میں تبدیل ہوتا، پھر نسلوں میں تبدیل ہو جاتا. اس کی ایک مثال اوس اور حضرت معروف دو قبیلے ہیں، 120 سال سے نسل در نسل دشمنیاں نبھاتے آ رہے تھے. 120 سال سے. اللہ اکبر کبیرہ. قافلوں کا لوٹا جانا اور مال ہتھیار کے قتل کر دینا، عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دینا. اور ایک نیا طریقہ تھا عورت کو وراثت سے محروم کرنے کا. ستیلی ماں سے ستیلے بیٹے کا نکاح کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ مال باہر نہ جائے. یتیموں کا مال کھا جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو دور تھا، بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا تھا اور زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. اس وقت بیٹی کی خبر چہرے پر سیاہی چھا جاتی تھی، غصے سے دل مر جاتا تھا. اور بیٹی کا ہونا احساس کمتری کا شکار تھا. اس کو زندہ رکھوں کہ مار دو. وہ دور جاہلیت کے تھے، پیدا ہوتے ہی یہ کام کرتے تھے. ہمیں پہلے پتہ چل جائے ہم پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں. ہم ان سے ایک قدم آگے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے. بڑی پیاری بات لکھی، بڑی پیاری بات. مورخین نے بڑا لکھا کہ حالات یوں تھے، حالات وہ تھے، معاملات بڑے خراب تھے. لیکن قرآن تیری حسمت پر قربان جاؤں، 100 گز رسا کے سرے پہ جنگ. اللہ رب الجلال والاکرام سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں نقشہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت پر غور کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. مورخین جتنا بھی لکھ سکے لیکن اس سے بڑھ کر کوئی نہیں لکھ سکا جو رب نے کہا کہ تمہاری حالت یہ تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم اس قدر جہالت میں آگے جا چکے تھے کہ آخری کنارے، آگ کے گلے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. اس سے زیادہ کیا لکھے گا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. لوگوں دنیا میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں شفا حفرۃ من النار. یہ شفا کیا ہوتا ہے عربی میں؟
آپ کسی حوض کے کنارے پر یا نہر تالاب کے کنارے پر جس کی دیواریں کچی ہوں، پانی ٹھہرا ہو یا بہہ رہا ہو، تو بسا اوقات پانی کنارہ کھڑا رکھتا ہے لیکن نیچے سے جگہ کھوکھلی کر دیتا ہے۔ عربی میں شفا اس کنارے کو کہتے ہیں جو کنارہ ظاہر میں کھڑا ہے لیکن اندر سے اس کو پانی میں کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب بتائیں اس کنارے کو گرانے کی کوئی ضرورت پڑتی ہے؟ اس میں ہاتھ لگ جائے، غلطی سے پاؤں آ جائے، کنارہ بھی ٹوٹتا ہے، انسان بھی گرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تباہی کے اس کنارے پر پہنچ چکے تھے جو کہ جہنم کی آگ کا گھڑا اور اس کے کھوکھلے کنارے پر تھے، یوں جھلک کی ضرورت تھی اور گئے جہنم۔ اس قدر نادانیوں میں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات یہ کر رہا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہیں، اور جس حالات میں رسول اللہ تشریف لائے، جس دور میں، اس کی حالت کیا تھی؟ آئیے پھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ بھی کمال سن تھا۔ ایک ایسی صدی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، قبروہ زمین میں اس جیسا واقعہ آپ کی آمد سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا اور شاید قیامت تک نہیں دیکھے گا۔ واقعہ مشہور ہے، یمن کا فرما روا بادشاہ کہتا ہے بیت اللہ کی طرف لوگ بڑے جاتے ہیں، میں یمن میں ایک گھر تیار کرتا ہوں، لوگ بیت اللہ نہیں یمن آیا کریں گے، مکہ نہیں یمن آیا کریں گے۔ بڑی مال و زر کے ساتھ خوبصورت گھر تیار کرتا ہے، کسی نے اٹھ کے بیت اللہ کی حمایت میں اس کی تنقید کرتے ہوئے اس گھر میں پخانہ کر دیا۔ یہ غصے سے نکلا، کہا بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے ابرہا بادشاہ یمن سے نکلا اور مکہ کی وادیوں میں پہنچا۔ راستے میں جب سردار عبد المطلب کے اونٹوں کو اغوا کر لیا، ہتھیا لیا، تو سردار عبد المطلب جا کے کہنے لگے ابرہا اونٹ میرے واپس کر دو۔ کہنے لگا میں تمہیں بڑا سیانہ سمجھتا ہوں، سمجھدار سمجھتا تھا، تو سردار ہے کہ آج تو میرے سے آ کے بات کرے گا، ٹیبل ٹاک کرے گا، کیونکہ میں تو بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے ذاتی اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ ہاں اس لیے اونٹوں کی بات کرتا ہوں، اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ کی اس لیے بات نہیں کر رہا، جس کا ہے وہ جانے اور تو جانے۔ اور پھر ہوا، اس سے پہلے زمین پہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا کہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، بڑی تکبرانہ انداز سے رب کے گھر کو گرانے کے لیے اللہ نے اپنی مخلوق میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں میں زمین کے ذرات کے برابر کنکریاں دی، جو ایک کنکری ان کے ایک ہاتھی کے اوپر ایٹم بم سے زیادہ کام کر رہی تھی۔ یہ آپ کی ولادت باسعادت سے 50-55 سال یعنی اسی صدی کا یہ واقعہ ہے پہلے۔ اور پھر یہ زمین میں نقشہ کھینچا کہ ظلم و ستم کے امبار ڈھال لیے تم نے، جہالت کی اندھیر نگریوں میں زندگی گزار لی تم نے، من چاہے ظلم و ستم کر لیے۔ اب ایک وقت آ رہا ہے جیسے ابرہا نشان عبرت بنا ہے، یہ تمہارے رسوم و رواج بھی، تمہارے زندگی گزارنے کے انداز بھی، اور تمہاری مخالفتیں، تمہاری بغاوتیں، تمہاری اللہ کی ناراضگیاں، تمہارے عقیدے کا بگاڑ، یہ سب کچھ وجود کھو دے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ہے آپ کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت۔ آج تو ہم خرافات میں کھو گئے، ہم نے تو شاید اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے فرقان ابن سعد میں اور مسند احمد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات کو راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ماں کو خواب کیا آتا ہے کہ میرے بطن سے ایک ایسا نور اور ایسی روشنی نکلی ہے کہ جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ہیں۔ یہ نویدیں تھیں آپ کے بارے میں
جب آپ تشریف لائے، یہ ہم مفصل بات کر چکے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت پر دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا بتایا کہ میں سوموار کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، لیکن تاریخ مہینہ اس میں کثرت سے اختلاف ہے، جس کی تفصیلی گفتگو سابقہ خطبہ جمعہ میں کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب ہے قابل تعریف، اور وہ زمین نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے تو کرتے ہی رہے ہیں، آپ کے دشمنان نے بھی آپ کی تعریف کی اور اس کے بغیر نہیں رہ سکے۔ پھر آپ کا آسمانی نام تھا احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور وہ زمین پر یہ نقشہ کھینچا گیا کہ امام کائنات سے بڑھ کر اللہ کا عبادت گزار کوئی نہیں، اس کی ایک جھلک کافی ہے۔ جب رسول اللہ سجدے میں جاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے حجرہ مبارک میں ہوتے اور آپ سجدے کی حالت میں جاتے، میں انتظار میں ہوتی کہ امام الانبیاء اپنا سر اٹھاتے ہیں، امام الانبیاء ابھی اٹھتے ہیں، میرا انتظار میرے خوف میں بدل جاتا، رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، میں سمجھ بیٹھتی کہیں سجدے کی حالت میں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ اور آپ کا صحابی بیان کرتا ہے قیام اس قدر لمبا کہ حضور کے پاؤں پر ورم پڑ جاتے ہیں، اور سوال ایک ہی ہے، اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام، اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے لمبے سجدے، جبکہ آپ کو رب نے تمام تر خطاؤں کو معاف کر دیا، سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ کبھی سوچا کریں ہم بھی امتی ہیں، جدی پشتی مسلمان، زندگی میں میں نے اپنے آپ کو چلان فارم جمع کرانے کے لیے تو 3 گھنٹے لائنوں میں دیکھا، انتظار کے لیے میں نے دنیاوی کام کاج میں اپنے آپ کو ڈھکن پیل میں بھی گھسڑتے ہوئے دیکھا۔ خیال کیا کریں زندگی کے 40 سالوں میں 30 سالہ شعوری زندگی ہے، 25 سالہ شعوری زندگی، اس 25 سالہ زندگی میں ایک سجدہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ملتا ہے کہ میں نے بھی کبھی کیا ہو۔ اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں، تیرے احسان بے شمار ہیں، تیرے انعام بے شمار ہیں، آج تیرے انعامات کے بدلے میں شکر گزاری کرتے ہوئے میں بھی لمبا سجدہ کر لوں۔ تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، لوگ خواب غفلت میں ہیں، آرام کی نیند میں ہے، کوئی اپنے مشغلوں میں ہے، آج میں لوگوں سے کٹ کے تنہائیوں میں جا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور لمبا قیام، پاؤں سوکھ جائیں، لمبا سجدہ، دیکھنے والا اگر کوئی دیکھ لے تو فکر میں پڑ جائے کیا ایک قیام ایسا ہے؟ دعوے تو بڑے ہی ہیں، دعوے تو بہت زیادہ ہیں، محبت کے بھی، ماننے کے بھی، منانے کے بھی، لیکن کیا عمل میں ایک ایسی مثال ہے؟ نہیں ہے تو لمحہ فکریہ ہے تو مبارک ہو۔ اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس رب نے یہ مقام دیا کہ اس کا شکر گزار نہ بنو؟ تو جو احمد نام ملا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی حمد میں، اس کی تعریف میں، اس کے شکرانے میں وہ کمال انداز پیش کیا جو اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیسے باعث رحمت بن کے آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں مثلی کمثل رجل استوقد نارا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2284۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے جیسے ایک